برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرکار ابد قرار، سید ابرار و اخیار، احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالی کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہی لوگ دل کے متقی ہیں. تو اب انسان کے وجود میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اور اللہ تعالی نے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے طریقے اصول بھی بتائے. ظاہر کو سنوارنا ہو تو باطہارت رہو، باوضو رہو. ظاہر کو سنوارنا ہو، نمازوں کو قائم رکھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو. یہ سارے اعمال صالحہ جس کا تعلق بدن سے بھی ہے، ان اعمال صالحہ کو انجام دینے سے آدمی کا ظاہر نکھرتا ہے، سنورتا ہے. جیسا کہ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اگر آپ نے بغیر بسم اللہ شریف پڑھے وضو کیا تو جو اعضاء آپ وضو میں دھو رہے ہیں اتنا ہی پاک ہوا. اگر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے وضو کیا تو آپ کا پورا بدن جو ظاہر سے متعلق ہے وہ بھی پاک، اور اندر جو ہے روح وہ بھی پاک. یہ بسم اللہ شریف کے عمل کی برکت ہے. تو اندر والا جو معاملہ ہے یہ نظر نہیں آتا ہے لیکن ہے، موجود ہے. اب اندر والا جو معاملہ ہے وہ اصل والا ہے، وہی اصل ہے. جیسے روح، جب تک بدن میں روح موجود ہے آدمی زندہ کہلائے. سب کچھ موجود ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان سب سلامت ہے، لیکن روح نکل گئی تو آدمی مردہ کہلائے. تو نماز کی بھی ایک اصل ہے، ایک ظاہر ہے.
روزے کا بھی ویسے ہی معاملہ ہے، زکوٰۃ کا بھی وہی ہے، حج کا بھی وہی، ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، لکل آیہ ظاہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر جو ہے وہ شریعت ہے، جو باطن ہے وہ طریقت ہے۔ تو انسان کا بدن بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو ظاہر کو سنوارنے کے لیے غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، یہ سارے اعمال صالحہ سے انسان کا ظاہر سنورتا ہے۔ تو باطن کو سنوارنے کے لیے کیا ہے؟ باطن کو سنوارنا ہے، اصل وہی ہے۔ ظاہر تو اچھا ہے لیکن باطن بگڑا ہوا ہے تو فائدہ نہیں۔ تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارنے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ سنور گیا باطن تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے، عظیم الشان کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قلب جس کا تعلق باطن سے نظر نہیں آتا، ہو جو دل ہے ہمارا آپ کا سینے کے اندر ہے، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس باطن کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ عظیم الشان عطا فرمایا۔ اس نسخہ کیمیا کا نام ہے اللہ تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرو، دل کا تقویٰ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ نشانیاں اللہ کی کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہے، قرآن کی ہر آیت اللہ کی نشانی ہے۔ جب یہ مخلوقات یعنی کعبۃ اللہ، حجر اسود، یہ سب مخلوقات بھی ہیں اور اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، کلام الہی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو جو نشانیاں ہیں وہ تعظیم اس کی بجا لانا، اس کی عزت کرنا، توقیر کرنا، یہ دل کا تقویٰ ہے۔ پھر اس تقوی کا بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، یہ دل کے تقوی کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہے۔ کعبے کا ادب کر لیا آپ نے، دل کا تقویٰ ہے، یہ ظاہری تقویٰ۔ کلام پاک کو چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، باوضو آپ نے قرآن کی تلاوت کی، باوضو قرآن کو پکڑا چھوا، یہ دل کا تقویٰ ضرور ہے لیکن ظاہر سے متعلق ہے۔ تو اب جو دل کا بھی باطن تقویٰ ہے وہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پتھر کی تعظیم کرنا، جس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں سے ہو جائے، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہے۔ پہاڑی پتھر ہی تو ہے، لیکن اس پتھر کو اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پاک سیدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ پتھر کو پیروں سے ان کے نسبت ہو گئی، تو پتھر وہ پہاڑی اللہ کی نشانی کہلائی۔ تو بی بی ہاجرہ کتنی بڑی نشانی ہے نا؟ جب ان کے قدموں سے لگنے والی چیز نشانی بن رہی ہے تو وہ خود بذات خود کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور ان کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والے شہزادے ان کے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور اسماعیل خلیل
موسیٰ کے عیسیٰ، آدم سے لے کر ایدم تک جتنے بھی پیدا ہوئے یا پیدا ہونے والے ہیں، ان سبوں کی جو جان ہے، جو اصل ہے، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، انہیں ہمارے سرکار اگر نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ زمین نہ آسمان، نہ شجر نہ حجر، نہ عرش و کرسی، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور ایک جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ تعالی کی پیدا کردہ اس جہان میں جو پتھر نشانیاں بن گئیں، کاغذ نشانی بن گیا، اس پہ کلام الہی چھپا ہوا ہے نا، کلام پاک جس کاغذ پر لکھا گیا وہ کاغذ بھی ہمارے لیے نشانی بن گیا، کیونکہ نسبت اللہ کے کلام سے اس کو ہو گئی ہے۔ تو اب سوچو، جو جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے وجود بخشا، ان میں نشانیاں قرار دی اللہ نے، یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانی، یہ میری نشانی ہے، تو جس کے صدقے میں نشانیاں بھی بنی، جس کے صدقے میں نشانی والے بھی بنے، وہ ذات پاک کتنی اعلیٰ و عرفہ نشانی ہے اللہ کی، وہ نشان اعظم ہے۔ بولیے ہمارے سرکار کیا ہیں؟ نشان اعظم ہے، سب سے بڑی نشانی اللہ کی ہمارے آقا کی ذات پاک ہے، اس سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس نشانی کی جو دل سے تعظیم کرتے ہیں، یہ دل کے تقوی کا بھی باطن تقوی ہے۔ حضور کی تعظیم کرنا یہ دل کے تقوی کا بھی باطن تقوی ہے، اس سے دل سنورتا ہے، اس سے دل نکھرتا ہے، اس سے آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کی عزت میں، آپ کے جاہ میں اللہ پاک برکتیں و ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کی، یہ سرکار سے منسوب جن چیزوں کی دل سے تعظیم کرتے ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں، یقیناً وہی تو سچے دل کے پرہیزگار ہیں، اور اللہ پاک سچے دل کے پرہیزگاروں کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، اکرامات رکھے ہیں، بڑی ان کے لیے عزتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور وہی سچے ایمان والے ہیں جو اللہ کی نشانی کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، اس نشانی کی جو دل سے تعظیم کرتے ہیں، وہی تو دل کے متقی پرہیزگار ہیں۔ تو اب سرکار مدینہ علیہ السلام سے جن چیزوں کو نسبت ہے، ان کی بھی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے، جیسے کہ سرکار اقدس علیہ السلام کے کپڑے مبارک، حضور کے مبارک کپڑے، سرکار کے بدن سے لگنے والی ہر چیز، یہ سب قابل تعظیم ہے۔ سرکار کے منہ مبارک شریف، چاہے وہ داڑھی شریف کے منہ ہو، یا سر مبارک کے منہ ہو، یا ناخن مبارک ہو، یہ سب سرکار کی ذات سے منسوب نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے بھی دل سے تعظیم کرنا ہے۔ تو جہاں سرکار کے تبرکات رہتے ہیں، یعنی حضور کے تبرکات جہاں پر موجود ہیں، ان تبرکات کی بھی ویسی ہی تعظیم کی جائے گی جیسے اللہ کے رسول کی تعظیم کی جاتی ہے، کیونکہ حضوری کے ذات سے منسوب ہے، وہ چیزیں حضور کی ذات سے منسوب ہیں۔ اب دلی کی جامع مسجد میں سرکار کی ایک نالین پاک ہے، دلی کی جامع مسجد میں سرکار کا نقش پا ہے جو پتھر پر ہے، حضور پتھر پہ پاؤں رکھ دیتے، پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور حضور کا نقش پا اپنے سینے میں ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ کر لیتا تھا۔ وہ پتھر کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب پتھر ہے، جس پتھر پہ میرے سرکار نے اپنے قدم رنجا فرمائے، اور پتھر نے حضور کے نقش پا کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سرکار کی نسبت اپنے سے جوڑتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے دل میں حضور کی محبت کا نقش نہیں بیٹھ سکا۔ وہ پتھر ہم سے اچھا ہے،
دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کا ماننے والا ہے، دعویٰ مسلمانیت کا ہے، لیکن آج تک حضور کی محبت کا نقش اپنے دل کے اندر پیوست نہیں کر سکے۔ کس منہ سے کہلاؤ گے ہم مسلمان ہیں؟ سرکار کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو سرکار کی محبت کے نقش کو اپنے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا سینہ اپنے محبوب کا مدینہ بنا دے، سینہ مدینہ بنا دے۔ کیوں کرتے ہیں دعا؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت رسول جاگزی ہو جائے۔ جو یقیناً سینے رسول پاک کی محبت سے آباد ہے وہ خوش نصیب ہیں، بڑے قسمت والے ہیں، قسمت کے دھنی ہیں وہ جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، جس میں سرے فہرست موجودہ اور گزشتہ صدی میں سیدی سرکار اعلی حضرت کی ذات پاک نظر آتی ہے، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا زبان کو جنبش دینا یا قلم کی نوک کو جنبش دینا، سب کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے، سب کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ کیفیت پیدا کرو اپنے اندر۔ تقریریں تو سنتے رہیں گے انشاءاللہ زندگی بھر، لیکن یہ کام کی باتیں جو دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس آواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل دماغ میں بسا لو اور عمل کرو، محنت کرو، سرکار کی محبت ہمارے سینے میں آباد ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سرکار کے صحابی ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، رنگ سیاہ ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ناک چپکی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، گردن چھوٹی ہے، گھنگریالے بال ہیں، پستہ قد ہے، یہ ان کا حلیہ مبارک تھا۔ حضرت بلال حبشی کا ظاہر میں تو یہ خوبصورت نہیں تھے، ظاہر میں تو کوئی حسین و جمیل نہیں تھے، کوئی قداور شخصیت نہیں تھی ان کی، بالکل ایک معمولی سے آدمی تھے، امیہ ابن خلف کے ہاں غلامی کرتے تھے، لیکن عشق مصطفیٰ جب سینے میں آباد کر لیا، قسم خدا کی بلال کا قد بہت اونچا ہو گیا۔ ان کا قد کتنا اونچا ہوا؟ سرکار فرماتے شب معراج میں جب جنت میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے بلال کی چلنے کی آواز میں سن رہا تھا۔ اتنا اونچا مقام، اتنا قد اونچا ان کا ہو گیا، جب میرے سرکار معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا بلال تمہارے چلنے کی آواز میں آگے آگے جنت میں سن رہا تھا۔ اب یہ ان کا چلنا کیسا تھا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو فرماتا نبی اللہ رسول کے آگے نہ بڑھو، لیکن بلال کیسے آگے بڑھ گئے؟ کیا یہ قرآن کی خلاف ورزی تھی؟ نہیں، حضرت بلال کا آگے جانا اس لیے تھا تاکہ جنت کے ملائکہ کو، جنت کی حوروں کو یہ پیغام سنا دیا جائے، اے جنت کی حوروں، اے غلمان جنت، اے حوران بہشت، اے ملائکہ، سب صف بصف باہم کھڑے ہو جاؤ، شہنشاہ کون و مکان کی سواری آ رہی ہے۔ شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے، اس لیے آگے چل کے سب کو بادب کر رہے تھے۔ آگے نہیں بڑھے یہ نبی سے، نبی کے ادب میں تعظیم میں، لیکن آگے اس لیے بڑھے تاکہ جنت والوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ نبی پاک کی سواری آ رہی ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، بادب با ملاحظہ ہوشیار، بادب با ملاحظہ ہوشیار، سید انس و جاں تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ہاں، حضرت بلال وہی معراج کے موقع پر جنت کی جہاں حوریں سرکار کے حسن و جمال کا صدقہ لے رہی تھیں، ایک حور جو سب سے زیادہ خوبصورت حور تھی، وہ حور رو رہی تھی۔ حضور پاک کی نگاہ کرم پڑی، جبریل امین سے فرمایا جبریل پوچھو تو صحیح ہے کیوں روتی ہے؟ آج تو خوشی کا موقع ہے، یہ رو کیوں رہی ہے؟ تو اس حور بہشت نے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے
یہ عرض کیا تھا مولا جنت میں میرا شوہر کون ہوگا؟ شوہر میرا ساتھی کون ہوگا؟ جوڑے دار؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے حبیب کا سچا غلام بلال ہوگا، بلال تیرا شوہر ہوگا۔ تو جنت کی حور نے بلال کو دیکھا، جنت سے جھانک کر دیکھا یا اللہ کے علم سے دیکھا، بلال کا رنگ کیسا کالا ہے، ناک دبی ہوئی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، گردن پستہ ہے، قد چھوٹا ہے، یہ سیاہ رنگ سیاہ فام آدمی میرا جنت کا ساتھی ہوگا۔ جنت کی حور کو افسوس ہوا، کوئی خوبصورت آدمی میرا جوڑی دار ہوتا تو اچھا ہوتا تھا، کیونکہ اپنی اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز تھا اس کو۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کہہ دو، حور بہشت سے کہہ دو کہ نہ روئے، میرے بلال کا کالا رنگ دیکھ کر نہ روئے، کیونکہ میرے بلال کا جتنی سیاہی بدن کی ہے وہ نکال کر اللہ تعالی جنت کی حوروں کے گال پر تل لگا دے گا، تل۔ جس سے ان کے حسن میں اور دوبالگی پیدا ہو جائے گی۔ اتنا قد اونچا ہو گیا بلال کا، غور کرو یہ کیوں ہوا؟ عشق مصطفیٰ کی بنیاد، محبت رسول کی بنیاد پر۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا آپ کو، السلام علیکم یا سیدنا بلال۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے کہ عمر فاروق جیسی شخصیت مجھ کو سیدنا کہہ کے پکار رہے ہیں۔ سیدنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے سردار، سرکار آپ ہمارے سردار ہیں، کیونکہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور مجھ غلام کو آپ نے سیدنا کہہ کے پکارا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہاں ہاں بلال تمہارے لیے سید اس لیے ہو کیونکہ رسول کا جو غلام ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، وہی سرداری اس کو ملتی ہے جو سرکار مدینہ کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ تو عشق مصطفیٰ اپناؤ۔ عشق مصطفیٰ زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، دل سے اپنے نبی کی محبت میں مر مٹنے کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ ہر سانس میں نبی نبی کہو، ہر لمحہ نبی نبی کہو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، سو رہے ہو تو رسول کا نعرہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ عاشق رسول کی ساگی قسم، یہ نمازی روزے دار جو ظاہری تقوی اختیار کیے ہوئے اپنے ظاہری تقوی پہ عقل دکھاتے ہیں، یہ سب لٹکتے رہ جائیں گے، اور دل کے جو متقی ہوں گے وہ آگے نکل جائیں گے، وہ آگے نکل جائیں گے، سمجھے آپ؟ یہ ظاہری تقوی، پیشانی کالی کرنا گھس گھس کے، یہ ظاہری تقوی ہے۔ کھٹے لانا یہ ظاہری تقوی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر گھومنا پھرنا بازاروں میں ظاہری تقوی ہے، مسواک کی کالی کے لیے اسپیشل جیب سے لانا یہ ظاہری تقوی ہے۔ یہ سب تقوی والے لٹکتے رہ جائیں گے، لیکن جو سرکار کا سچا عاشق ہوگا وہ آگے نکل جائے گا، ہے؟ تو عشق رسول اپناؤ، عشق رسول کے ساتھ نمازی بنو، عشق رسول کے ساتھ سنت والے بنو، عشق رسول کے ساتھ روزہ رکھو، عشق رسول کے ساتھ زکات دو، عشق رسول کے ساتھ حج کرو۔ ارے حاجی لوگ جا رہے ہیں، جاتے وقت بھی ان کا چہرہ دیکھو کیسا چہرہ ہے، اور جب یہ حج کر کے آئیں گے تو ان کا چہرہ کیسا ہوگا وہ بھی دیکھنا قابل غور و فکر۔ کیوں؟ سچا حاجی وہ ہے جب گیا تھا یہاں سے حج کے لیے تو چہرے پہ رونق نہیں تھی، چہرے پہ رونق نہیں تھی، نورانیت نہیں تھی، چہرہ بے نور بے رنگ تھا۔ جب سچا حاجی حج کر کے آتا ہے تو چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے، اور جو جیسا چہرہ لے کر گیا ویسا ہی چہرہ لے کر آیا، سمجھو یہ دکھاوے کا حاجی ہے۔ ہاں، سچا حاجی وہ ہے جو روشن ہو جاتا چہرہ۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی ہے نا، اس وقت سرکار کی نوری کرن سے دل بھی جگمگاتا ہے، روح بھی جگمگاتی ہے، بدن بھی جگمگاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو چیزیں منسوب ہیں اس کا بھی ادب حد درجہ کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ تو سرکار نے اپنے پاؤں مبارک میں جو نالین شریف پہنے وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے، اس سے زیادہ ہیں۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سرکار کے نالین پاک کا یہ مقام ہے. تو سرکار کے صرف پاؤں، نالین کو کیا لگتا ہے؟ صرف پاؤں، اور پاؤں کا نچلا حصہ جوتے سے لگتا ہے. نالین شریف سے میرے آقا کے قدمے پاک لگے ہیں، اور جو قبر انور ہے وہ سرکار کا پورا بدن لگا ہوا ہے. تو جب سرکار کا تلا مبارک جس نالین سے لگ جائے وہ نالے پاک ہمارے لیے سر کے تاج سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے. تو سرکار کی مزار پاک جہاں سرکار کا پورا بدن لگا ہوا ہے وہ کتنا ہمارے لیے عرفہ و اعلیٰ ہوگا. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. تعال اللہ، اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا؟ تعال اللہ، اے ارض مدینہ تیرا کیا کہنا؟ بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے. مدینہ وہ مدینہ ہے. تو آج ہم آپ کے سامنے مدینہ شریف اور مدینے والے آقا کی عظمت کے گیت گا رہے ہیں. اس لیے گا رہے ہیں کہ ہر سننے والے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے. یہی نیت ہے. سرکار کے عشق میں تڑپو، سرکار کا تصور لاؤ، سرکار کی بارگاہ کا تصور کرو. اتنی اعلیٰ و عرفہ بارگاہ ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی میرے آقا کا کرم ہی تو ہے کہ میرے آقا نے اپنی گنبد خضرا کا جو رنگ ہے، ہرا رنگ، یہ وہابیوں کو اس ہرے رنگ سے بھی بہت نفرت ہے، ہر ہری چیز سے چڑھتے ہیں. چنانچہ ایک طالب علم اشرف العلوم نام مدرسے کا ہے، اس مدرسے کا طالب علم ہری ٹوپی پہن کر ربیع الاول شریف کے مہینے میں مدرسے میں گیا. تو اساتذہ نے، بچوں نے اس کا اتنا مذاق اڑایا اور سر پہ اتنے ڈنڈے مارے اس کے ہری ٹوپی پہننے کی وجہ سے کہ اس کا سر زخمی ہو گیا. وہ بچہ سنی گھرانے کا تھا، پتہ نہیں غلط فہمی کی بنیاد پہ ڈال دیا وہابیوں کے مدرسے میں. تو ان کے ہاں ہرے رنگ سے بڑی نفرت ہے. ہاں لال رنگ بہت پسند ہے ان کو، جن سنگیوں کی طرح. RSS کو کون سا رنگ پسند ہے؟ لال رنگ، گیروا رنگ، بھگوا رنگ. تو یہ سب وہی زمرے کے ہیں. ہرا رنگ کس کو پسند ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کو، ایمان والوں کو. یہ سب ہرا رنگ پسند ہے. اللہ تعالی ہرے رنگ کا لباس جنتیوں کو پہنائے گا، ہرے رنگ کا. ہرے رنگ سے نفرت کرو، ملے گا ہرا لباس. سرکار کے گنبد خضرا کا رنگ ہرا دیکھ کر ان کے دلوں پر سانپ لوٹتے ہیں، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں. یہ اتنے مردود ہے، منحوس ہیں. یہ منحوسوں نے جب سے وہاں اپنا قبضہ جمایا ہے، مسلمان دنیا میں سارے ذلت کا شکار ہو گئے. جب تک وہاں ترکیوں کی حکومت تھی، یمنیوں کی حکومت تھی، وہ ٹرکی اور یمنی کے جو بھی ذمہ داران تھے وہ سب سرکار کے سچے عاشق تھے. آج بھی ٹرکی کے مسلمان اتنے کٹر عاشق رسول ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مدینہ شریف میں پورے زائرین انہیں جو ٹرکی سے آتے ہیں اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی، سب ایک لباس پہنتے ہیں. وہ لوگ ایک رنگ کا لباس ہوتا ہے تاکہ پہچان ان کی آسان ہو جائے. کوئی جھاڑ نہیں چھوڑتے، کوئی پہاڑ نہیں چھوڑتے، کوئی غار نہیں چھوڑتے. ان کے پاس ایک کتاب ہے ان کے زمانے کی لکھی ہوئی کہ سرکار جہاں جہاں تشریف لے گئے تھے، کیا کیا واقعات ہوئے تھے، وہ ساری ان کے اندر بک موجود ہے. ہر زائر مدینہ کے ہاتھ میں ان کی لینگویج میں لکھی ہوئی ایک بک ہوتی ہے. وہ بک پڑھتے جاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر تبرکات حاصل کرتے ہیں. آج بھی عشق مصطفیٰ ان کے پاس ہے. پتہ نہیں ٹرکی بھی کیوں خاموش بیٹھے ہیں. سرکار کے روضہ پاک کو ہٹانے کی بات کہی گئی، قبر انور کو معاذ اللہ وہاں سے نکال دینے کی بات کہی گئی. ٹرکی نے آج تک کوئی احتجاجی بیان نوٹ نہیں کرایا، نہ دنیا کی کسی اسلامی مملکت نے اس کے خلاف کوئی نوٹ لیا. ہاں اگر ان کی حکومت کے خلاف اگر کچھ کہہ دیا جائے، ان سعودیوں اور ان
اسلامی نام نہاد کنٹریوں کے بادشاہوں کے خلاف اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا جائے تو ہلچل مچ جاتی ہے، پورے تہلکہ مچ جاتا ہے اور ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں، جب سرکار کے معاملے کی جب بات ہو، جب سرکار کی روضہ اطہر کی بات ہو تو ان کے کان پر جو نہیں رینگتی ہے۔ کیوں؟ اس دل مردہ ہو گیا ہے، دل میں اس رسول کی محبت ہی نہیں ہے۔ دیکھو جس کی دل میں جس کی سرکار کی جتنی محبت، کتنا تڑپ رہا ہے، سن کر ہی ہے، کتنا تڑپ رہا ہے، کتنا بلک رہا ہے۔ ہاں، کیوں بلک رہا ہے؟ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے جو بلکنے پر مجبور کر رہا ہے کہ سرکار کا روضہ پاک آج ہم کو معلوم ہے کہ سرکار آج یہاں آرام فرما ہے۔ ہم سرکار کی بارگاہ میں باادب جاتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں معروضات کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ سرکار یہاں آرام فرما ہے۔ ان ظالموں کا یہ منصوبہ ہے، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ سرکار کی قبر انور کو وہاں سے نکال کر کسی ایسی نامعلوم جگہ میں دفن کر دیا جائے جو عام مسلمانوں کو معلوم بھی نہ پڑے کہ سرکار کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ان کا ناپاک منصوبہ ہے۔ اس لیے اب دنیا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہ تجویز پیش کرنے والے کو جب تک تختہ دار پہ نہ چڑھا دیا جائے اس وقت تک ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اپنے ہر جلسے میں، اپنی ہر تقریب میں، اپنی ہر بیٹھک میں سرکار کے روضہ اقدس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بولو، جہاں چار آدمی مل کے بیٹھے تبصرہ شروع کر دو اس بات پر کہ ہمارے آقا کے روضہ پاک کی بتاؤ اہمیت کیا ہے، سرکار کا روضہ اقدس کیا ہے۔ ارے یہ قبلے کا بھی قبلہ ہے میاں، یہ قبلہ حاجت، یہ قبلہ گاہ ہے، حاجت کا قبلہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو عشق رسول جس کے دل میں ہوگا وہ سرکار کی ہر ادا پر مر مٹے گا، سرکار کی ہر منصوب والی جو تبرکات ہیں ان تبرکات پر مر مٹے گا، کیونکہ سرکار کا روضہ اقدس جدھر ہے موجود، یقیناً وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں سرکار کا جسد اثر لگا ہے، علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ سرکار کی قبر انور کی وہ زمین جو سرکار کے جسم اثر سے لگی ہوئی ہے، وہ زمین کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش عظیم سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے کتنی اہمیت والی سرکار کی بارگاہ ہے نا۔ تو اب اس کا آپ کو ثبوت کیا دینا ہے؟ پہلے تو آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری اس طرح کرنی ہے کہ ہمارے آنے والے تمام علماء اہل سنت جو مختلف علاقوں سے تشریف لائیں گے ان کو ریسیو کرنا ہے۔ کوئی ٹرین سے آئیں گے، کوئی بس سے آئیں گے، کوئی کار سے آئیں گے، تو جس کے ذمے جو کام لگا دیا جائے وہ اپنی ڈیوٹی کو برابر انجام دیں۔ جن کے پاس کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، الحمدللہ وہ اپنی گاڑیوں کو لائیں، اور جیسے کوئی سکندرآباد اسٹیشن پر کوئی عالم دین اتریں گے تو سکندرآباد اسٹیشن سے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر مرکز اہل سنت پہنچائیں۔ جن کے ہاں گاڑیوں کی سہولت ہے، انہیں کار، گاڑی سے مراد کار ہے، چاہے اومنی کار ہو، چاہے وہ ماروتی کار ہو، چاہے وہ سینٹرو کار ہو یا انووا ہو یا کالس ہو، کوئی گاڑی ہو، بہرحال گاڑی ہو، وہ بہرحال علماء کرام کو لا کر یہاں پہنچانے کی اور پھر واپس چھوڑنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ پہلی بات یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کرام جب آ رہے ہیں تو یقیناً ان کے اخراجات بھی ہوں گے۔ کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے آگے سے آ رہا ہے، تو یقیناً ان کے خرچے ہوں گے، آنے جانے کے اخراجات ہوں گے، تو یہ ہم سب کو پیر کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے خرچے آنے جانے کے، صرف خرچے ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو ان کے کھانے پینے کے، آنے جانے کے جو سفر کے اخراجات ہوئے، ہم ان کی خدمت میں بطور ہدیہ محبت پیش کریں گے۔ تو اس کا انتظام کرنا ہے۔ تو آج چونکہ مبارک جمعہ کا دن ہے، تو آج آپ حضرات جو ہے ان علماء کرام کی خدمت کے لیے جو اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہوں وہ آپ پہنچا دیں۔ اور تیسری چیز،
آپ کو ابھی سے زبانی پروپیگنڈا کرنا ہے، یعنی زبانی اعلان. جہاں 4 آدمی آپ ملے بتا دینا ہے ان کو کہ 28 سپٹمبر کو چلنا ہے دن میں 10 بجے مرکز اہل سنت وادی رضا میں تحفظ گنبد خضرا کانفرنس ہو رہی ہے. حضور کے روضہ اقدس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور تجویزیں وہاں پیش کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کام بہت اہمیت والا ہے، اس کو سب مسلمان مل کر کے انجام دیں. ہم سب یہاں میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے آتے ہیں سب ماشاءاللہ چھنے چھنائے مسلمان ہیں، ہے نا. چھنی میں آٹا الگ ہوتا بھوسا الگ ہوتا ہے. تو یہ رضا جامع مسجد چھنی ہے، یہاں ڈپلیکیٹ آ ہی نہیں سکتا. یہاں جو بھی آتے ہیں الحمدللہ سب سنی صحیح العقیدہ ہی آتے ہیں. کوئی بھولے بھٹکے آ گیا دوبارہ پھر نہیں آتا. دیکھ لیتا گنبد رضا، یہ نقشہ، یہ گنبد خضرا، یہ کعبۃ اللہ، یہ ان کی مسجدوں میں سب نہیں ہوتا، بالکل سناٹا ہوتا، 0 سناٹا. لیکن الحمدللہ ہماری مسجدوں میں رونقیں ہوتی ہیں، روحانیت ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے. مسجد میں آنے کے بعد طبیعت چاہتی ذکر کرے کچھ دیر بیٹھ کر. یہ اہل سنت و جماعت کی مسجدوں کی پہچان ہے. اور جن مساجد کے کنارے، جن مساجد کے قریب میں اللہ والوں کے مزارات ہیں وہاں روحانیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہاں امام احمد رضا کا مزار تو نہیں ہے لیکن ان کی یادگار ہے، ان کی یادگار ہے. تو انشاءاللہ ان کی یاد سے ہی برکتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، ان کی یاد ہی سے رحمتیں برس رہی ہیں. کیونکہ ذکر الصالحین کفارۃ السیئات، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو میں آپ سے امید رکھوں گا کہ 3 کام انجام دینا ہے آپ کو. اعلان کرنا، زبانی طور پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، اور علماء کو نذرانہ پیش کرنا ہے، یعنی ان کے آنے جانے کے اخراجات کو آج آپ کو پے کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے؟ اور جن کے پاس سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، وہ اپنی کاروں کو اس دن 1 دن کے لیے آپ اللہ رسول کی محبت میں وقف کر دیں علماء کرام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ. اور جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ڈی سی ایم ہے یا ٹیمپوز ہیں یا اور 7 سیٹر گاڑی ہے، چھوٹا ہاتھی سے کہتے ہیں، وہ اگر گاڑی ہے تو اپنے اپنے محلوں سے غریب مسلمان جو اتنی دور تک سواری پر نہیں آ سکتے ہیں ایسے مسلمانوں کو اپنی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر مرکز اہل سنت پہنچائیے انشاءاللہ. یہ آپ کا دینی ملی فریضہ ہے. اللہ پاک یقیناً آپ کو اس کا بہترین صلہ، بہترین اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. اور سرکار مدینہ کی نظر کرم ہم پر ہے، بولو ہمارے پر سرکار کی نظر کرم ہے. اور آقا دیکھ رہے ہیں کون کون میرا عاشق بندہ میری محبت میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، یہ ہمارے احمد میاں ماشاءاللہ سب سے پہلے انہوں نے 11,000 روپے دیے تھے اسی کانفرنس کے لیے، اور ابھی آج علماء کی خدمت کے لیے میری طرف سے میرے نام سے 1,500 روپے پیش کیے. اللہ پاک جزائے خیر دے. ہاں ماشاءاللہ ایک صاحب خیر، کون؟ محمد چاند پاشا، یہ مدرسے کا طالب علم ہونہار بچہ، کم سن بچہ، 1,000 روپے کی نوٹ علماء کی خدمت کے لیے دیا. اللہ تعالیٰ خوب اجر عظیم عطا فرمائے اور علم و عمل میں خوب ترقیاں عطا فرمائے. محمد امین میاں نے 500 روپے عطا کیے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے. آؤ بیٹا. محمد شمس الدین صاحب نے 500 روپے عطا کیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. عبدالشکور صاحب نے ماشاءاللہ جتنے ان کے جیب میں تھے سب نکال دیے، میں گنا بھی نہیں، وہ بھی نشاد گنے ہیں. جو بھی دیے اللہ پاک قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے. یہ ہمارے فاروق میاں الیکٹریشن نے 200 روپیہ علماء کرام کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے. محمد شفیع الدین نے اپنے جیب میں جو سے پیسے سب نکال دیے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے. یہ ہمارے جناب سید خواجہ عبد الغفار صاحب جو بنگلور سے آئے ہیں، ماشاءاللہ 500 روپے عطا فرمائے. ماشاءاللہ. کیسے ہیں عبدالحمید صاحب؟ یہ ہمارے عبدالحمید صاحب ہیں جو ہمارے اس مسجد کے مصلی بھی ہیں ماشاءاللہ اور بڑے معاون بھی ہیں. آج انہوں نے 1,000 روپے علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا. ان کی خدمت کے لیے اللہ سے خوب جزائے خیر دے اور اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. محمد اعجاز نے ماشاءاللہ 600 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. یہ ہمارے مومن میاں نے ماشاءاللہ اپنے جیب میں جو تھا سب نکال دیا. اچھا 400 آپ کے ہیں، 500 روپے ایک صاحب نے دیے ہیں، اللہ پاک جو بھی دیے اللہ جزائے خیر دے. یہ ہمارے واجد میاں ماشاءاللہ 500 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. کیا نام ہے؟
شعیب میاں نے 1000 روپے عطا فرمائے ہیں، اللہ پاک جزائے خیر دے. کیا نام بیٹا؟ عبدالساجد، یہ بھی ہمارے مدرسے فیض رضا کے طالب علم ہیں. یہ بچہ اپنے جیب کا جو خرچ ان کے باپ نے دیا تھا انہوں نے 200 روپے جمع کر، جذبہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ. اللہ خوب جزائے خیر دے ان بچوں کو. کیا نام بیٹا؟ نام نہیں بتائیں، کسی صاحب خیر نے 100 روپے بھجوائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کیا نام ہے؟ عمر کویس نے 500 روپے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ ہمارے بھائی کیا نام؟ امیر الدین صاحب نے 500 روپے دیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. کیا نام ہے؟ امجد بھائی نے ماشاءاللہ 2000 روپے عطا فرمائے، اللہ پاک خوب بہترین عطا فرمائے. 2100 روپے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. عامر میاں نے ماشاءاللہ 500 روپے عطا کیے، اللہ جزائے خیر دے. ہاں کیا نام ہے؟ نام نہیں بتائے، کسی صاحب خیر نے 100 روپے دیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. ہمارے نام بولو جلدی. حاجی عبد القدیر، یہ ہمارے ماشاءاللہ پرانے مریدوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. 500 روپے عطا فرمائے. ایک صاحب خیر نے 100 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے. عبد الذاکر نے 200 روپے دیے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. کیا نام ہے؟ سلیم رضوی نے ماشاءاللہ 130 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. محمد حنیف نظام آباد سے آئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے 100 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. کیا نام بیٹا؟ محمد ندیم نے 100 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ. محمد مبین رضوی اور کسی نے 100 روپے دیے ہیں. امجد خان صاحب نے 100 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. نام بولو. محمد کلیم صاحب نے 100 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے. شیخ فردوس 100 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. نام نہیں بتائے، نوجوان مرید ہیں ہمارے الحمدللہ، یہ 100 روپے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محمد فیصل 100 روپے اور 2 حضرات نے 100 روپے دیے، اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. نام نہیں بتائے ہیں، ماشاءاللہ جو بھی رقم تھی جیب میں نکال کے دے دی، اللہ تعالیٰ جو بھی دیے اللہ پاک ان کو خوب بہترین صلہ عطا فرمائے. لائیے کیا نام ہے؟ دیکھیے ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. محمد نواز صاحب 500 روپے عطا فرمائے. یہ فقیر نے کہا کہ لاؤ پے کرو آپ کا علماء کی خدمت کے لیے، تو ماشاءاللہ جوق در جوق چلے آ رہے ہیں آپ حضرات. یہ آپ کے عشق رسول کی علامت ہے، یہ محبت نبی کی دلیل ہے. آپ نبی کے نام پر دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں، اور نبی پاک قسم خدا کے ایک نظر کرم سے نواز دیں گے، دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب خیر نے 500 روپے دیے، ایک صاحب خیر نے 100 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے. لاؤ بھائی. وعلیکم السلام. نام بتائیے. عبد العزیز، یہ ہمارے دوست بچپن کے اسکول کے ساتھی عبد الجبار صاحب کے فرزند ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے 500 اور تقریباً یہ 100-150 روپے کتنے ہیں، یہ بہرحال پورے پیسے انہوں نے جیب کے نکال کے دے دیے، اللہ خوب جزائے خیر دے. کیا نام ہے جی؟ محمد محمود، یہ 100 روپے دیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. کسی نے 100 روپے دیے، اللہ جزائے خیر دے. نام نہیں بتائے، اس نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دیکھ رہا ہے سب. اچھا مرکز کے لیے یہ ہمارے سید اعجاز صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے. ان کی اہلیہ کو ان کو بھی کہ 5000 روپے مسجد کے لیے مرکز کے لیے بھجوائے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. یہ الگ رکھیے. لاؤ بیٹا نام بتائے. اچھا کوئی پیچھے سے دے دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے. آپ نے جو بھی دیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میں چاہے آپ کا نام وہ ذکر کروں یا نہ کروں، میرے سے بھول ہو جائے، غلط نام نکل جائے، اس کی کوئی پرواہ مت کیجئے. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا جاننے والا، قطرے قطرے کا جاننے والا. آپ جس محبت کے ساتھ دے رہے ہیں اللہ پاک اس دل کی کیفیت کو بھی دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاء اللہ. محمد سلمان سمیع، محمد سمیع صاحب نے ماشاءاللہ 150 روپے عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر دے. افروز رضا بودھن سے آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ 100 روپے عطا فرمائے. دیکھیے ہماری مسجد میں کہاں کہاں سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے جب بولتے ہیں. ہاں بڑے پیر سرکار کی طرف سے یہ سرکار غوث پاک کے عاشق نے اپنے جیب میں جو کچھ تھا سب نکال کر دے دیا ہے، چلر ولر سب دے دیا انہوں نے. اللہ پاک خوب غوث پاک کے صدقے میں قبول فرما کر خوب برکتیں عطا فرمائے. نام بتائے نہیں، پیچھے سے دیے ہیں. بہرحال
اللہ تعالیٰ جو بھی دیے ہیں ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو بہرحال اب جو یہاں دے چکے ہیں انشاءاللہ آپ جلسے کے دن بھی پہنچا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ علماء کرام جو تشریف لائیں گے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں علماء، اور ان کے اخراجات بھی پورے کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے. چونکہ ہم سب آپ میزبان ہیں، بولیے ہم سب میزبان ہیں، ہمارے آنے والے علماء ہمارے مہمان ہیں. ہم میزبانوں کا کام ہے اپنے مہمانوں کی عزت افزائی کریں انشاءاللہ. تو جو طریقے سے آپ خدمت کر سکتے ہیں کریے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا کرنے والا ہے. اور ایک اعلان اور سن لیجئے، انشاءاللہ آنے والے اتوار کو، یعنی آج جمعہ ہے، اب پرسوں اتوار ہے، تو اتوار کے دن ایک خصوصی میٹنگ رکھی گئی ہے چرم قربانی سے متعلق. چرم قربانی کی میٹنگ 21 سپٹمبر بروز اتوار عصر کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوگی. اس میں پامفلیٹ، ہینڈ بلز، وعدہ کوپن، بینرز آپ کو دے دیے جائیں گے. جہاں جہاں سینٹر لگانا چاہتے ہیں محلوں میں آپ، وہاں کے لیے آپ کو پورا یہ سامان دے دیا جائے گا. اپنے اپنے محلوں میں آپ بینر لگا دیے جہاں سینٹر بنانا چاہتے ہیں، وہاں پر میز، کرسی، ٹیبل اور قنات وغیرہ یا ڈیرا جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے جو بھی خرچ ہوں گے انشاءاللہ وہ خرچ بھی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ 21 تاریخ کو جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں تمام محلوں کے میرے نوجوان بھائی تشریف لائیں اور اپنے اپنے محلوں میں لگانے کی کوشش کیجیے اور محبت کے ساتھ کام کیجیے. وعدہ کوپن پہلے تقسیم کر دیجیے، گھر گھر پھر کر کے پہلے وعدہ کوپن بانٹیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جتنے میرے مرید ہیں کسی بھی محلے میں رہتے ہوں، بڑی بڑی باتیں، اوٹ پٹانگ باتیں، بے تکی باتیں نہ کریں. مثال کے طور پر کسی مرید نے میرے کسی نئے آدمی کے سامنے کہہ دیا کہ اعلی حضرت کا مقام غریب نواز سے بھی اعلیٰ ہے. معاذ اللہ، 7,000 مرتبہ معاذ اللہ، کروڑ مرتبہ معاذ اللہ. میرے اعلی حضرت کا مقام اپنا ہے، میرے غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ ہیں. کوئی بدبخت ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. تو اس آدمی نے اس مرید سے پوچھا کس نے کہا، تو اس نے فوراً میرا نام بتا دیا، ہمارے حضرت نے کہا. یہ مجھے بدنام مت کرو خدا کے لیے، میں ایسی بیہودہ باتیں کبھی نہیں کرتا ہوں، نہ کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور ہندوستان کے جو ہم سب کے راجا ہیں، وہ ہندوستان کے ہمارے جو راجا ہیں وہ ہمارے خواجہ ہیں، ہم ان کی رعایا ہیں. ہمارے راجا ہیں ان کی پرجا ہیں، ہم ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. کہیں کے نہیں رہیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے، بولو، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. تو ایسی باتیں مجھ سے منسوب مت کرو، نہ ایسی باتیں بے تک کی زبان سے نکالو. میں سب کو پابند کرتا ہوں. 2 دن پہلے مجھے معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا، یاقوت پورے کا رہنے والا کوئی میرا مرید ہے، جاوید اس کا نام ہے. اللہ اکبر، میں تو نہیں پہچانتا جاوید نام کا کون مرید ہے وہ. بہرحال جس نے بھی یہ کام حرکت کیا ہے اس سے جا کر بتائے، جس کے سامنے اس نے بات کی ہے، یہ حضرت کی بات نہیں ہے، میری طرف سے میں نے کہا تھا. وضاحت کر دے اس کے سامنے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ کرے. اور خود بھی اگر کہا ہے تو توبہ کرے جملے سے، کیونکہ ایسا جملہ کہنا ہی بے ادبی ہے، سراسر بے ادبی ہے. سرکار غریب نواز کا مقام ہندوستان کے سب ولیوں کے آپ تاجدار ہیں، بولو، سب ولیوں کے تاجدار ہمارے غریب نواز ہیں، سب ولیوں کے شہنشاہ ہندوستان کے غریب نواز ہیں. اور اعلی حضرت ان کے ہندوستان میں رہنے والے ایک اللہ کے ولی اور مجدد ہیں، عاشق خواجہ ہیں میرے اعلی حضرت. اعلی حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا تھا، حضور اجمیر کہنا کیسا ہے، اجمیر کہنا کیسا ہے. اعلی حضرت کا عشق خواجہ پکار اٹھا، نہیں اجمیر مت کہو، اجمیر شریف کہو، کیونکہ وہ سلطان الہند وہاں آرام فرما رہے ہیں. تو یہ اعلی حضرت کی محبت ہے، یہ اعلی حضرت کی محبت ہے. اور اعلی حضرت نے بھی فرمایا کہ بارگاہ غریب نواز مقبولات بارگاہ الہیہ ہے. اللہ تعالی کی بارگاہ کی مقبول ترین بارگاہ جو ہے وہ جگہ مقامات مقبولات میں شامل ہے، وہ جگہ غریب نواز کا آستانہ پاک ہے. کیونکہ وہاں کھڑے ہو کر آستانے میں کسی بھی مقام پر کھڑے ہو کر کوئی جائز دعا کرے، اللہ پاک دعا کرنے والے کو نہیں دیکھتا ہے کون دعا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہاں دعا کر رہا ہے. یہ اعلی حضرت نے فرمایا ہے، ہمارے اعلی حضرت نے. کتنی محبت ہے غریب نواز کے آستانے سے.
جب آستانے کی اتنی عظمت ان کے دل میں ہے تو آستانہ جن کا ہے ان کی عظمت کتنی ہوگی؟ بلا وجہ کے الزامات بزرگوں پہ مت لگاؤ، بدنام مت کرو اپنے دین و مسلک کو. آگاہ کر رہا ہوں میں بالکل واضح انداز میں، اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، بزرگوں کا ادب کرنے والا بنائے. ہم سب بزرگوں کی بارگاہ کے غلام ہیں، چاہے بابا شرف الدین ہو، یوسفین شریفین ہو، بابا سیدنا جہانگیر پیر اولیاء ہو، برہان الدین اولیاء ہو، میرا حسینی بغدادی ہو، حسین شاہ ولی ہو، جتنے اولیاء کرام ہیں ان سب اولیاء کے در کے ہم غلام ہیں. بولیے ہم سب. اب اتنی وضاحت ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پھر میرے تعلق سے بے تک کی بات نہیں سنائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہاجرہ فاطمہ جس کی عمر صرف 2 سال ہے، بہت بیمار ہے بچی، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اور یا اللہ پاک میری بھی بیٹی صفیہ فردوس جس کا نام ہے، وہ سمندر کے کنارے کسی کام سے گئی تھی یا وہاں پر اس کو کوئی بلا لگ گئی، مولا تعالیٰ اس بلا کو خاکستر کر دے اور صفیہ فردوس کو یا اللہ پاک شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. اور جتنے بھی مریض ہیں سنی، کسی کو جادو، کسی کو ٹونا، کسی کو جن یا بھوت پلیت کے اثرات ہو گئے، مولا تعالیٰ ان تمام مسلمانوں سے ان اثرات کو زائل دفع فرما کر روحانی جسمانی سکون عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 21 تاریخ کو آنا یاد رکھیے، بھولیے مت.